الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دو روزہ کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ سورۃ البقرہ کی 208 نمبر آیت ہے، 208 چیپٹر نمبر 2 آف قرآن۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ 13 سال بعد 14 سال بعد 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اور خصوصاً امت مسلمہ کا برین، اس کا جو دماغ ہے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ پڑھے اور سمجھے۔ اس کو سب سے پہلے رکھا گیا۔ دیکھیے، میرا موضوع ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تو میں آپ کو پہلے سورہ بقرہ کا تھوڑا سا میکرو سٹرکچر بتا دوں تو پھر ہم اس آیت کے اوپر آئیں گے اور اس تھیم کے اوپر آئیں گے۔ سورہ بقرہ کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کیجئے، 4 میجر پیراگراف۔ پہلا جو حصہ ہے وہ انٹروڈکشن ہے 1 to 39۔ آخری حصہ ہے کنکلوژن، لاسٹ 3 آیات 284 285 286۔ درمیان میں 2 بڑے پیراگرافs۔ سیکنڈ پیراگراف آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور 142 تک چلتا ہے۔ تھرڈ پیراگراف 143 سے لے کے 283 آیت تک ہے۔ دیکھیے 286 آیات ہیں کل سورہ بقرہ میں، 286 اس کے آدھے کتنے ہوتے ہیں 286 کے؟ 143 کو تو نہیں بھولیں گے نا، 286 یہ بریکنگ پوائنٹ ہے یہ۔ اور اس میں اس آیت کے اندر ایک مشہور آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح ہم نے آپ کو ایک متوازن قوم بنایا۔ You are made a balanced nation۔ اچھا 143، تو اب یہ جو سیکنڈ سیکشن ہے اس کا، This is charge sheet against بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لیڈرشپ کے لیے منتخب کیا۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب کی اولاد۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک یوسف تھے، ان کے 12 قبیلے بنے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی لیڈرشپ 1900 BC سے لے کر 600 AD تک رہی، for 2500 years، 2500 سال تک۔ انی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو ان کے سر پر ایک تاج تھا، فضلتکم علی العالمین، you are best in the universe۔ 2500 سال تک they had that honor، فضلتکم علی العالمین، دنیا کی ساری قوموں میں بنی اسرائیل سب سے افضل ہے۔ الٹیمیٹلی چونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکرے تھے، نمک حرام تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو جیل میں ڈالتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، ججز کو قتل کرتے تھے، ساری چارج شیٹ
ہے وہ چارٹ شیٹ کہاں ملے گی آپ کو؟ فرام آیا نمبر 40 to 142. From ayah number 40 to 142 in Surah Al-Baqarah دو چیزیں ملیں گی آپ کو، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نمک حرامی، ان کی نافرمانی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو امپیچ کر دیا، ان کو ہٹا دیا ان کو، اور اس کے بعد کہا گیا کہ now they are deposed, they are imposed، ان کو معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ، امت محمدیہ سے کہا گیا کہ now you have to take charge, you have to lead the universe. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، دیکھیے یہاں ایک لفظ ہے کذالک، اس کو سمجھیے آپ، کذالک چھوٹا سا لفظ ہے نا، کذالک 143، یہاں سے پورا سورہ بقرہ ایک دم بدل جا رہی ہے۔ کذالک، کذالک کے تین مطلب ہے اس کے۔ پہلا مطلب ہے in the light of previous ayat from 40 to 142. دوسرا مطلب ہے in the light of disobedience for the last 2500 years. تیسرا مطلب یہ ہے کیونکہ وہ غیر متوازن تھے، کیونکہ وہ یعنی وہ امت وسط نہیں تھے، اس لیے آپ کو امت وسط بنا کر دنیا کے سامنے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کیوں؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ آپ کی؟ You have to lead the world. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ کا کام ہے شہادت حق، آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ توحید کے علمبردار ہیں، آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار بندے ہیں آپ کو۔ اب سن لیجئے 143 سے 283 تک یہ جو نیو مینیجرز ہیں، دنیا کو رن کرنے کے لیے جو نیو لیڈرشپ پیدا کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کو احکام دیے گئے۔ اچھا، اس کے بالکل بیچ میں 143 سے 283 کے بیچ میں یہ آیت ہے جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہاں جو احکام آپ کو ملتے ہیں یہ تیسرے حصے میں سورہ بقرہ کے، ان احکام کو دیکھیے، وہ میری جو کتاب ہے نظم جری میکرو اسٹرکچر آف قرآن، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، وہاں آپ دیکھ لیں اس کو میکرو اسٹرکچر میں۔ ایک چیز آپ کو بڑی اہم ملے گی کہ احکام دیے جاتے ہیں کچھ، اور درمیان میں جہاد اور انفاق کا حکم دیا جاتا ہے، پھر احکام دیے جاتے ہیں، پھر جہاد اور انفاق کا حکم دیا جاتا ہے، پھر احکام دیے جاتے ہیں، پھر انفاق اور جہاد کا حکم دیا جاتا ہے، پھر احکام دیے جاتے ہیں اور پھر انفاق اور جہاد کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں آگے کانٹیکٹ کروں گا آپ کو، فی الوقت یہ نوٹ کر لیجیے آپ، تو آپ وہ جو میں نے نقشہ بنایا ہے کتاب کے اندر، اس نقشے کو سامنے رکھ لیجیے، اور خود بھی تھوڑی سی محنت کیجیے نا، آپ کاغذ پینسل لے لیجیے، سورہ بقرہ لے لیجیے، فرام 143 to 283۔ اس کا سٹرکچر کیا ہے ذرا دیکھیے، کیا موضوعات ہیں۔ اب فرض کیجیے توحید کے احکام آ رہے ہیں نا، اس کے بعد پھر انفاق اور جہاد کا مضمون آئے گا، نماز کا حکم آئے گا، اس کے بعد پھر یہ انفاق اور جہاد کا حکم آئے گا، روزوں کے احکام آئیں گے، پھر انفاق اور جہاد کی بات ہوگی، مہر اور طلاق اور خاندانی اور آئلی قوانین کے بارے میں بات ہوگی، اور پھر انفاق اور جہاد کی بات ہوگی۔ ذرا اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کرنا ہے آپ۔ اچھا، اب ایک اور دوسری بات ذرا سن لیجیے، وہ آپ نے ایک مشہور مصرع سنا ہوگا نا علامہ اقبال کا، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں تھوڑا سا اس کو امینڈ کر کے کرتا ہوں، خاص ہے ترکیب میں
قول خدائے عز و جل، یعنی یہ جو قرآن کا جو برینڈ ہے، the blend of قرآن is unique. قرآن مجید کی جو ترکیب ہے، مضامین کی ترکیب ہے، وہ بہت ہی منفرد اور یونیک ہے. اس میں بات میں سے بات نکلتی ہے. لیکن اگر آپ if you are a serious student of قرآن تو آپ اس کنٹینیوٹی کو، اس فلو کو بالکل سمجھ جائیں گے. آپ یعنی میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں، کوئی سورت پڑھتا ہوں، کوئی سورت لے لیجیے آپ، تو پہلی آیت سے لے کے آخری تک مجھے ایک دریا بہتا نظر آتا ہے، ایک ہی تھیم نظر آتا ہے، ایک ہی فلو نظر آتا ہے. مجھے متفرق مضامین نظر نہیں آتے. آپ ایک اناڑی کو، ایک ابتدائی طالب علم کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے. لیکن میں چونکہ ایک پرانا طالب علم ہوں اور چھوٹا سا معمولی اور حقیر طالب علم ہوں، مجھے تو ہر چیز ایک ربط میں، تسلسل کے ساتھ، ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ مجھے ملتی ہے. اچھا جی، اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ احکام کے درمیان میں رکھا گیا ہے. اس کو، یہ آیت ہے 208. اچھا جی، ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھ لیجیے. ایک اور آیت بڑی اہم ہے 177، وہ بھی آپ جانتے ہیں، اکثر آپ لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوگی، وہ جس کو آیت البر کہتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. یہاں بتایا جا رہا ہے ایک احکام ہے، لیکن احکام کے پیچھے ایک روح ہے. اب ہمارا امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بے روح عبادت کرتے ہیں. ہماری عبادت، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی روح نہیں ہے ہماری. ہم روزے رکھتے ہیں، کوئی روح نہیں ہے. ہم حج کرتے ہیں، اس کے اندر روح نہیں ہے. روح کے بغیر ایک ڈھانچہ ہے، ایک اسکیلیٹن، ایک مردہ ہے پڑا ہوا ہے، روح نہیں ہے اس کے اندر. ظواہر پر بہت زیادہ زور ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے اور اس کے پیچھے جو روحانیت ہونی چاہیے، وہ اس کا بڑا فقدان ہے. اس پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. اچھا جی، اب ذرا میں یہ 143 سے آپ کو 283 تک اس میں بتاؤں گا کہ یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے. اچھا، اس سے پہلے یہودیوں کا ایک معاملہ تھا. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنی پسند سے بعض چیزوں کو لیتے تھے اور اپنے مطلب کی بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. جیسے تورات میں 2 چیزیں لکھی ہوئی تھی. پہلی چیز یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کو اپنی بستی میں نیشنلٹی دینی ہے، آپ کو گرین کارڈ دینا ہے یا جو ہے سٹیزن شپ دینی ہے، تو آپ کچھ پیسے دے کر ان کو ایسا کر سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں. جیسے آج کل ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے کہہ رہا ہے $1 ملین دیجیے، آپ کو امریکن پاسپورٹ آپ کو دے دیں گے. $1 ملین. اور بہت سارے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، گرین کارڈ ہولڈر کو بھی نکالا جا رہا ہے، جاؤ یہاں پہ. اچھا، دوسری کلاس یہ تھی کہ کسی نیشنل کو آپ ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے. اگر کوئی جرم کر رہا ہے، اس نے چوری کی، ڈاکہ، اس کو سزا دیں. آپ کا شہری ہے، آپ کا سٹیزن ہے، اس نے غلط کام کیا ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، اس کو سزا دینا. لیکن یو کینٹ سیز دی نیشنلٹی. اب یہ یہودی کرتے یہ تھے کہ تنگ کرتے تھے لوگوں کو، امیر لوگوں کو. جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، اس کو اتنا تنگ کرتے تھے، بلیک میل کرتے تھے، وہ بھاگ جاتا تھا. اچھا، وہ بھاگ جاتا تھا، جب بارڈر پہ جاتا تھا کہتے پیسے نکالو.
وہ کلاس کو تورات کی کلاس ہے نا، ہم آپ کو دوبارہ جو ہے نیشنلٹی دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. بھئی نکالا کیوں نہیں؟ ان کا اخراج ہی تو حرام تھا. پہلے اس کی نیشنلٹی چھین لی، پھر $1 ملین دے کے دوبارہ نیشنلٹی دے رہے. اس کے بعد وہ مشہور آیت ہے کون سی؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اچھا تم تورات کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کر دیتے ہو. وہ جو رینسم لینا یا کچھ پیسے لے کے چھوڑنے والی بات ہے وہ تو تم کو بہت اچھی لگتی ہے، اور ڈیپورٹ مت کرو، ان کو اخراج مت کرو، وہ کلاس تم کو پسند نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. ہم اپنی پسند کی آیات لے لیتے ہیں اور جو آیات ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے یہاں یہ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پارشل سبمیشن، جیسے ہمارے بھائی نے ابتدا میں تمہیدی طور پر ڈاکٹر عاطف نے یہ بات کہی کہ پارشل سبمیشن از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن استطاعت کے مطابق، استطاعت آپ کی مینٹل استطاعت کتنی ہے، فزیکل کتنی ہے، فائنینشیل کتنی ہے، وہ دیکھ لیجیے. آپ فائنینشیل استطاعت نہیں ہے تو آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہے نہ حج فرض ہے. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، اشاروں سے پڑھیے. آپ پیشاب کی تھیلی لگا کر نماز پڑھیے لیکن نماز پڑھیے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر کے پڑھیے لیکن پڑھیے نماز. آخری وقت تک نماز پڑھنی ہے آپ کو استطاعت کے مطابق. مالی استطاعت اور عسکری استطاعت اور فوجی استطاعت اور ذہنی استطاعت، لسانی استطاعت، قلمی استطاعت، اور اس کا جامع بیان کہہ دیا گیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی ایبیلٹی ہے، جتنی کیپیبلٹی ہے. اور اسی سورہ بقرہ کے آخر میں کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. آپ پہلے اپنی حیثیت کو دیکھ لیجئے نا، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں، اس کے مطابق کام. اچھا چلیے جی، اب تو پہلا حکم ہو گیا کون سا؟ 143 میں آپ بہترین امت ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دنیا کے سامنے گواہی دینی ہے. اچھا اس کے بعد کہا گیا، دیکھیے فوراً بعد 144 میں کہا گیا قبلہ بدل گیا. اچھا سورہ بقرہ کا ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے؟ پوری سورہ بقرہ کا حاصل ایک جملے میں کیا ہے؟ ٹرانسفر آف لیڈرشپ فرام بنی اسرائیل ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی لیڈرشپ بدل گئی، بنی اسرائیل سے امامت چھین کر آپ کو دی گئی ہے. اب آپ جو ہے دنیا کی امامت کے لیے ہیں. آپ جو ہے یعنی فضلتکم علی العالمین کا تاج ان کے سر سے اٹھا کے آپ کے سر پر رکھ دیا گیا. یہ کام پہلے کرنا ہے آپ کو، شہادت لگا. دوسری بات، قبلہ بدل گیا. قبلہ بدل گیا کا کیا مطلب ہے؟ قبلہ بدل گیا کا مطلب ہے امامت بدل گئی. اب یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ 2 ہجری میں. قبلہ بدل گیا ہے. اب آپ کو نارتھ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے. مدینے والوں نارتھ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے، ساؤتھ کی طرف مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح کرنا ہے. مکے کے اندر 360 بت ہیں. اس بت خانے کو جو ہے توحید کا مرکز بنا کر اس کی تطہیر کرنی ہے. اس قبلہ بدل گیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس پہ قبضہ کرنا ہے، اس کو کنکر کرنا ہے، اس کو دنیا کا مرکز اور محور بنانا ہے. وہ توحید کا مرکز اور منبع ہے. وہ ٹارگٹ آپ نے
6 سال بعد پورا کیا. رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. اچھا جی، اب اس کے بعد دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو حکم آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ مشہور آیات آپ جانتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اچھا دیکھیے یہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا مطلب ہے وَبَشِّرِ الْمُجَاہِدِينَ، مقاتلین، کہ یہ تم کو تکلیف پہنچے گی، تم لوگوں کو مارا جائے گا، تمہیں قتل کیا جائے گا، انفس کا بھی نقصان ہوگا، مکانات پر بمباری کی جائے گی، تمہارے ہاتھوں کٹ جائیں گے. انفس، نفس من الاموال والانفس. دیکھیے میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں تو میری بیٹی حافظہ ہے، بڑی ذہین لڑکی ہے، تو 2 مہینے تقریباً کوما میں رہی. میں ملنے کے لیے گیا اس کو، مجھے دیکھتی پہچان لیا. شی لاسٹ میموری، پہچان نہیں رہی تھی، مجھے پہچان لیا. خیر اس کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو انفس کا نقصان ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد اس نے پوچھا مجھ سے اس میں لاس آف میموری بھی ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں. اسے فوراً کہا یا اللہ میرا قرآن مجھے دوبارہ یاد دلا دے. اچھا وہ لوگوں کو پہچان نہیں رہی تھی، اب پہچاننے لگی، وہ میموریز کی آنے لگی، لوٹ کے واپس آنے لگی. تو دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو ہاتھ بھی کٹتا ہے، پاؤں بھی کٹتا ہے، آنکھ بھی ضائع ہوتی ہے، بیٹا بھی مرتا ہے، بیوی بھی مرتی ہے، شوہر بھی مرتا ہے، اور انفس کا بھی ہوتا ہے، مال کا بھی نقصان ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کے کتنے لوگ، کتنے ہزاروں لوگ مار دیے گئے اور کتنے بچے روزانہ مر رہے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایسے حالات میں بھی نماز کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور صبر کا مطلب ہے، صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، ڈٹے رہنا ہے آپ کو، جھکنا نہیں ہے، دبنا نہیں. اچھا جی، اس کے بعد اب انفاق اور جہاد کے احکام آ گئے نا، اس کے بعد یہاں پر حج کے احکام آ گئے. جہاد کا تعلق حج سے بہت. اور سن لیجیے ایک بات، حج آپ لوگ جوانی میں کریں، بڑھاپے میں نہ کریں، اس لیے کہ حج جو ہے وہ جہاد کی تیاری ہے. جب آپ کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، سر کٹانے کے لیے حاضر ہوں. تو کہتا ہے تو سر منڈوا دیتا ہوں، یہ بال تو معمولی تحفہ ہے. تو کہے گا تو ہاتھ کٹانے کے لیے، پاؤں کٹانے کے لیے، بیوی دینے کے لیے تیار ہوں، بچوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہوں، 1 ملین دینے کے لیے تیار ہوں. تیرے لیے حاضر ہوں، میرا جینا مرنا نماز قربانی سب تیرے لیے حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اس بات کو سمجھیے. اور جہاد کی حج کیا ہے؟ وہ ایک عالمی اجتماع بھی ہے، ایک روحانی تربیت بھی ہے، اور جہاد کی تیاری بھی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے توحید کے احکام آگے. اب اس میں یہ بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہو سکتا، کوئی انفاق نہیں ہو سکتا. اصل بات دیکھیے، عقائد سے بات شروع ہوئی. عقیدے کے احکام یہاں دیے گئے، وہ آیت نمبر 163 167 میں. پھر اللہ کی محبت کا بھی ذکر ہوا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے 168 سے 172 تک حلال و حرام کے احکام. سورہ بقرہ کی ہم بات کر رہے ہیں 3رے حصے میں، تو وہاں کہا گیا دیکھیے کلوا من طیبات اور کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اچھا اس کے بعد کہا گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام. پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں، یہ چیزیں حرام. اچھا اس کے بعد دیکھیے آپ وہ احکام کی روح بتائی گئی 177.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو لوگ سمجھتے ہیں نا. دیکھیے میں ایک مرتبہ لاہور میں تھا, پیما ہی کا ایک اجلاس تھا, ایک ڈاکٹر صاحب آ گئے, ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی, تو جیب سے انہوں نے وہ نکالا, کیا, کمپاس. کہنے لگے جی آپ کو 2% آپ کا قبلہ ایسے ہونا چاہیے. بھئی یہ اسلام کی روح نہیں ہے. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا جیب میں کمپاس لے کے پھرو. یہ دنیا کی جتنی مسجدیں بنی ہیں یہ کمپاس رکھ کے نہیں بنائی گئی 1400 سال میں. یہ 1% 2% اگر ہو جائے تو کیا کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے. یہ احکام کی روح نہیں ہے. یہ ظواہر میں کمپاس لے کے پھر رہے ہیں وہاں پر. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے عقیدہ ٹھیک ہوا. نیکی تو اس شخص کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبی. یہ ہے اصل ایمان. آپ کا صحیح ہو, عقیدہ صحیح ہو, اس کے بعد آپ اللہ کی محبت میں پیسہ خرچ کریں. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب دیکھیے پیسہ خرچ کیجیے, رشتہ داروں کو پیسہ دیجیے, چچا کو دیجیے, خالہ کو دیجیے, ماموں کو دیجیے, پھوپھی کو دیجیے. یہ ہے کام. مسکینوں کو دیجیے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے وہ آغوش کے یتیم خانے کا ذکر کیا کہ کیا کام کیا ہے. تو یہ کام آپ کیجیے نا. یتامہ کے لیے کام کیجیے, آرفنز کے لیے کام کیجیے آپ, اور نماز قائم کیجیے, زکات دیجیے. لیکن پہلے کیا ہے, پہلے ایمانیات ہے اللہ پر, قیامت کے دن پر, کتاب پر. ایمانیات پہلے, اس کے بعد اعمال. اس کے بعد کہا گیا کہ عہد کو پورا کیجیے اور تنگی اور خوشحالی میں ثابت قدم رہیے. فی البأساء والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور جنگ کے موقع پر اب ذرا غور کیجئے. میں کہتا ہوں یہ غزہ کے جو مسلمان ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں ایسے ثابت قدم لوگ نہیں دیکھے, ایسی مائیں ہم نے نہیں دیکھی. حین الباس والصابرین حین الباس فی الباساء والضراء. پانی نہیں مل رہا ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو, سارے راستے بند ہیں, جنگ کا موقع ہے, بم برس رہے ہیں, لیکن ثابت قدمی ہے. یہاں صابرین کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اچھا جی, اب ذرا آگے جائیے. اس کے بعد قصاص کے احکام آگے, کیپٹل پانشمنٹ. کتب علیکم القصاص. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے, صرف نماز حج کا نام نہیں ہے, بلکہ اسلام نام ہے قصاص کا. کرمنل کوڈ ہے یہ, جان کے بدلے جان لی جائے گی. اس کو صرف تم عبادات نہ سمجھو. اس کے فوراً بعد آپ دیکھیے وصیت کے احکام. 1/3 تک آپ وصیت کر سکتے. لاس آف ول کے فوراً بعد احکام آئے ہیں رمضان کے. کتب علیکم الصیام. وہاں کتب علیکم 183 میں کیا کہا گیا تھا, کتب علیکم القصاص کہا گیا تھا نا 179 میں. یہاں 183 میں کتب علیکم الصیام کہا جا رہا ہے. وہاں کہا گیا تھا قصاص کا قانون فرض کیا گیا ہے, یہاں کہا جا رہا ہے روزے فرض کیے گئے. وہی زبان ہے, کتاب کیے گئے ہیں, فرض کیے گئے. اچھا جی, اب یہ رمضان کے احکامات جو ہے یہ 183 سے 187 تک ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد مالی معاملات اور رشوت کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا تھیم کیا ہے, تھیم پہ نکاح رکھیے آپ, ادخلوا فی السلم کافہ. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. پورا پیکج دیا جا رہا ہے, اور یہ پیکج ایک کمپریہنسو پیکج ہے. یہ دیکھیے ادھر دیکھیے, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. دیکھیے میں ہوں کمشنر, یہ ہے تحصیلدار, اور یہ جو ہے کور کمانڈر ہے, یہ فلان ہے, یہ جو ہے ڈپٹی کمشنر ہے,
یہ فلاں کالج میڈیکل کالج کا پروفیسر ہے، یہ ایڈمیشن دے رہا ہے. سب لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، سب لوگ ایک دوسرے سے رشوت لے رہے ہیں. میں آپ کو رشوت دے رہا ہوں، آپ ان کو رشوت دے رہے ہیں، وہ ان کو دے رہے ہیں، اور سب مل کے مجھے دے رہے ہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام. حکام کو رشوت پیش مت کرو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس تاکہ لوگوں کا مال کھا جائیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں نا. دیکھ رہے ہیں ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قتال کے احکام آ گیا. دیکھ رہے ہیں یہ ہے آیت 190. اور اس کے بعد کہا گیا 193 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. آپ اس وقت تک جنگ کیجئے جب تک کہ فتنہ باقی نہ ہو. یہاں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دیکھیے یہ آپریشن کرتے ہیں نا. سنیے میرے بہت سارے دوست جو ہیں کینسر کے سرجنز ہیں. تو میں نے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ شام میں کھانا ساتھ کھائیں. اچھا وہ 9 بجے آئے، صبح 7 بجے جا کے کہنے لگے سوری میں نے آپ کو 8 بجے کہا تھا، 9 بج گئے ہیں. 14 گھنٹے میں آپریشن کرتا رہا. میں نے کہا بھائی 14 گھنٹے کا کیا آپریشن تھا؟ کہنے لگے کہ میں وہ ٹیومر کو ڈھونڈتا رہا، وہ اتنا پھیل گیا تھا، ڈھونڈتا گیا، آگے کو بڑھتا گیا تو وہ پیٹ جو ہے ٹانگ کو گھٹنے تک پہنچا ہوا تھا. I had to remove every single cell. آخر تک جانا پڑا. 14 گھنٹے تک کھڑا رہ کے تھک گیا ہوں. اتنا بڑا لانگ صرف نماز کے لیے 5 وقت کا وقت کیا اور کھڑے کھڑے جو ہے کھاتا رہا. تھکا ہوا بھوکا. تو دیکھیے جب کسی معاشرے میں کینسر پھیل جاتا ہے، فتنہ پھیل جاتا ہے نا، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ. جنگ کو اپنی منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے جب تک کہ آخری دہشت گرد نہ مارا جائے، جب تک کہ آخری کرمنل نہ مارا جائے. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. ٹوٹل سبمیشن ہو، اسٹیٹ کے سامنے سارے جھک جائیں. یکون الدین للہ. اس وقت تک جنگ کرو، ٹوٹل سبمیشن. اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھر وہ انفاق اور حج کے اور اس میں اللہ کا ذکر کا ہے ذکر. اس کے بعد ایک بڑا اصول جو بار بار قرآن مجید میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کئی مقامات پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہاں آیت نمبر 200 اور 201 میں آیا ہے. آپ وہ جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ صرف کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، صرف دنیا مانگتے ہیں. یا اللہ اچھی بیوی دے دے، میڈیکل کرا دے، ڈاکٹر بنا دے، اچھی پوزیشن مل جائے، اللہ مکان دلوا دے، بیوی اچھی مل جائے. دنیا مانگتے ہیں، اولاد دے دے، 3 بیٹیاں دی تھی اب بیٹا دے دے، اور دنیا مانگتے ہیں. فرمایا گیا کہ وما لہم وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. جو قومیں صرف دنیا اور دنیا اور دنیا مانگتی ہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں دنیا میں بھی رب فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اولئک لہم، سنیے یہاں پر ایک لفظ ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ایک لفظ بہت اہم ہے یہ کسبوا. ایسے لوگوں کے لیے جو یہ 3 باتیں مانتے ہیں دنیا، آخرت اور دوزخ سے نجات، ان کو ان کے کسب اور ان کی محنت کے مطابق حصہ ملے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. تو اب آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں، دنیا ہو یا آخرت، محنت کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. آپ
دنیا ہو یا آخرت، دنیا بھی محنت سے ملتی ہے، آخرت بھی محنت سے ملتی ہے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا دنیا میں، نہ دنیا نہ آخرت۔ دوزخ سے بھی آپ بغیر محنت کے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا آ جائیے اب یہاں سے، اب دیکھیے 208 نمبر آیت ہے نا، ذرا اس سے پہلے 204 سے 207 تک ذرا سن لیجیے، ذرا توجہ سنیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کون سی نمبر ہے؟ 208۔ اس سے پہلے طاغوت کا ذکر ہو رہا ہے، طاغوت کے خلاف لڑنا ہے آپ کو۔ اچھا یہ طاغوت، یہ بدبخت کون ہے؟ یہ ذرا سن لیجیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو حکومت ملتی ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اچھا وہ کرتا یہ ہے کہ زمین پر فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ توجہ سے سنیے بات، جب اس کو زمین پر اقتدار ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ He becomes very active۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، فصلیں اجاڑ دیتا ہے، نسلیں تباہ کر دیتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا فساد۔ یہ نسلیں اجاڑنے والے کون ہیں؟ یہ فصلیں برباد کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر کس نے حملہ کیا تھا؟ یہ ویتنام پر 20 سال تک کس نے جنگ کی مسلح؟ 1955 to 1975 20 years۔ اچھا یہ 1991 کی گلف وار کس نے مسلط کی؟ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کو کیا تاریخ یاد نہیں ہے؟ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، ویتنام وار، گلف وار، غزہ۔ یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، یہ کھیتیاں برباد کر دیتے ہیں، گروئنگ فیلڈز، نسلیں برباد کر دیتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد اللہ نے کہا فحسبہ جہنم وبئس المہاد، اس کے برخلاف اب آپ ہیں، آپ کون ہیں؟ امت وسط ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ شہادت حق کا کام انجام دینے والے لوگ ہیں، لیڈرشپ آپ کو سونپی گئی ہے، آخری امت ہے آپ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کے برخلاف یہ فسادی لوگوں کے خلاف ایک اور قوت دنیا میں موجود ہے، وہ اپنے نفس کا سودا کرتی ہے اللہ کے ساتھ تاکہ اللہ کی مرضات اللہ حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ تو پھر اللہ ان کے لیے بڑا رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد کہا گیا، سن لیجئے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں ہے 208، ادخلوا فی السلم کافہ، اور کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اچھا شیطان کا ذکر کیوں ہوا یہاں؟ وہ اس لیے ہوا ہے کہ شیطان جو ہے کہتا ہے پورے کے پورے داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، یہ پڑھ لیجئے، جمعے کے دن ایک درود ہے، عصر کے بعد پڑھ لیجئے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے۔ چٹکلے ہیں نا آپ کے پاس، بہت ساری جھوٹی حدیثیں ہیں، کہانیاں ہیں، فسانے ہیں، کشف ہیں آپ کے، یہ مارکیٹ میں بہت چلتے ہیں، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو یہ ہو جائے گا، اور یہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن حدیث کے احکامات چھوڑیے، یہ چٹکلے ہیں چھوٹے سے، یہ کر لیجئے جنت مل جائے گی، رند کے رند رہیں، ہاتھ سے جنت نہ گئی، آسان نسخہ ہے نا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہے بتایا گیا کہ تمہیں ایسے آزمایا جائے گا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ فرشت جو اللہ کے رسول تھے نا وہ بھی ہلا دیے گئے، زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔
اچھا جی، اب غزہ کی سچویشن میں آپ غور کیجئے صاحب، آج تو کوئی رسول موجود نہیں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے، ان کے صحابہ موجود تھے، وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 214 ہے۔ اس کے بعد پھر انفاق کا مضمون آتا ہے۔ اس کے بعد سن لیجئے 216 کتب علیکم القتال، قتال فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے وہی لب و لہجہ ہے، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال۔ ہمارے مفتی بھی فتویٰ دے گئے ہیں نا، تقی عثمانی صاحب بھی فتویٰ دے گئے ہیں، مفتی منیب الرحمان نے بھی فتویٰ دے دیا ہے نا، کتب علیکم القتال۔ اس کے بعد دیکھیے 218 میں کہا گیا اگر آپ مرتد ہو جانا چاہتے ہیں، دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، چھوڑ جائیے دین، فریڈم آف چوائس ہے آپ کو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں، چھوڑ جائیے اسلام۔ ہم تو آپ کو خیر امت وسط بنا رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں شہادت، یعنی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر احکام آگے ہیں، دیکھیے کہ شراب اور جوئے کے احکام، اس کے بعد یتیموں کے احکام آگئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے 222 اس میں حیض کے احکام ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 224 اور 225 میں قسم کے احکام ہیں، قسم کھا لیتے ہیں تو۔ اس کے بعد 226 میں ایلا کے احکام ہیں، جب طلاق دیتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، پہلی مرتبہ دے سکتے ہیں آپ، دوسری دفعہ دے سکتے ہیں، پہلے کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہیں، دوسری کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہیں، تیسرے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اب طلاق مرتان فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جو ہے وہی طلاق کے احکام، دودھ کے احکام بیان کیے گئے کہ مائیں اولاد کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، تو وہ سارے احکام ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے بیوہ کے احکام بتایا گیا کہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہے۔ دیکھیے اب یہ آئلی احکام آ رہے ہیں، یہ ادخلوا فی السلم کافہ کیا ہے، یہ اعتقادات بھی ہیں، جہاد بھی ہے، انفاق بھی ہے، کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، حیض کے احکام بھی ہے، طہارت کے بھی ہیں، نماز کے بھی ہیں، اور اب طلاق کے احکام آ رہے ہیں، نکاح کے احکام آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت کے احکام آ رہے ہیں۔ اس کے بعد مہر کے احکام آ رہے ہیں، فرض 5 جگہ قرآن میں مہر کا حکم آ گیا۔ ہماری قوم تو مہر دیتی ہی نہیں، ادھار دیتی ہے اور بس لکھا دیتے، معمولی حیثیت کے مطابق نہیں دیتے۔ پھر نماز کے احکام آ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے، ذرا اہم نکتہ ہے، ذرا اس کو نوٹ کر لیجئے آپ، کہ بنی اسرائیل جہاد سے بھاگتے تھے، تو انہوں نے حضرت سیمویل نبی سے کہا کہ کیا کریں جی، ہمارا کوئی بادشاہی نہیں ہے تو ہم کیسے جہاد کریں؟ تو حضرت سیمویل نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ طالوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ طالوت جو حضرت بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کی، طالوت کے بعد داؤد بادشاہ ہوئے، داؤد کے بعد سلیمان ہوئے، 3 بادشاہ ہو گئے ان کے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے طالوت تو بڑا غریب آدمی ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، لم یودا ساعۃ من المال، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے اب ان کی پوری ذہنیت، ہمارے یہاں بھی یہی ذہنیت ہے، غریب آدمی کوئی ہمارا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، بڑا آدمی نہیں ہو سکتا، یعنی بڑے عہدوں پر ہمارا آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے اب وہ لڑتے ہیں، طالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی فوج بڑی فوج کو شکست دیتی ہے، اور حضرت داؤد جو ہے 17 سال کے نوجوان جا کے جالوت کو قتل کر دیتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ
وقتل داؤد جالوت، اس وقت وہ دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، میدان جنگ میں ہمیں ثابت قدمی عطا کر، ہم ڈٹ کے لڑیں گے۔ داؤد علیہ السلام ڈٹ کے لڑتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد انفاق کی آیت ہے 254، ذرا غور کیجئے، اب ذرا غور، 254 اور 255 کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ 254 کیا ہے؟ انفاق، انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا مما رزقناکم، ٹھیک ہے نا؟ اور 255 کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیا ہے؟ کس کے لیے لڑنا ہے آپ کو؟ اللہ کے لیے لڑنا، توحید کے لیے لڑنا۔ اچھا 250 سنیے، 256 کیا ہے؟ آیت الکرسی کے فوراً بعد لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ 256 میں کہا گیا اللہ کے لیے لڑنا ہے، طاغوت کے خلاف لڑنا ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، طاغوت کے خلاف لڑنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں اب اس کے بعد اہم 3 باتیں آئی ہیں کہ آخرت کے پختہ عقیدے کے بغیر آپ جہاد اور انفاق کر ہی نہیں سکتے، توحید اور آخرت کے بغیر دین پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا دیکھیے، یہاں 3 باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال تک سلائے رکھا، پھر زندہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات سن لیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تو زندہ کس طرح کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، مکس کرو، ان کے پاس 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، وہ ان کو پکارو، آ جائیں گے۔ آخرت یقینی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہو کر رہیں گے، اس پر کامل اعتماد ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر نہ آپ پیسے دے سکتے ہیں، نہ انفاق ہو سکتا ہے، نہ جہاد ہو سکتا ہے، کوئی دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وہ ذکر ہو گیا طاغوت کے ذکر کے ساتھ ہی نمرود کا، کہ وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو اس نے چیلنج کیا کہ میں جو ہے انا احیی و امید، وہ ذکر وہاں پر آ گیا۔ آخر میں اب اس کے بعد دیکھیں گے آیت الکرسی سے پہلے انفاق کا ذکر تھا نا، اب 261 سے 274 تک 14 آیات انفاق کے بارے میں ہیں۔ پھر وہ انفاق کا مضمون ریزیوم ہو گیا ہے، درمیان میں آیت الکرسی کو اور طاغوت کو لایا گیا ہے، پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، طاغوت کے خلاف لڑنا ہے، پیسے خرچ کرو تاکہ جہاد ہو، پیسے خرچ کرو تاکہ جہاد ہو، انفاق کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ انفاق اور جہاد کیا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اب دیکھیے 275 سے 281 تک سود کے احکام ہے، سود کے احکام ہے، اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ۔ اس کے بعد 282 میں آیت دین، قرض کے بارے میں آیا، 283 میں رہن کے احکام۔ اب یہاں پر یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے، احکام ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے۔ آپ نے دیکھا کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ بات شروع ہوئی تھی آپ امت وسط ہیں، 143، آپ ایک متوازن قوم ہے، بنی اسرائیل کو امپیچ کر دیا گیا ہے، آپ کو امامت دی گئی ہے، آپ کا کام شہادت حق ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، آپ کو انفاق کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، آئلی قوانین پر عمل کرنا ہے، معاملات پر عمل کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، آپ کو سود سے بچنا ہے، رہن کے احکام دیے گئے، آپ کو طلاق کے اور مہر کے اور نکاح کے، بیوہ کی عدت کے، حیض کے احکام دیے گئے۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ احکام کی نوعیت کیسی ہے، یہ مختلف نوع احکام، یہ صرف طہارت، نماز، روزے، حج کے احکام نہیں ہیں، یہ جہاد اور ان بٹوین بار بار انفاق اور جہاد کا مضمون آ رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے دنیا کی امامت آپ کے حوالے کی گئی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ اس فارمولے پر عمل کریں، ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. میں نے 2-3 منٹ اپنے وقت سے زیادہ لیا ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.